عورت ذات کی سوٹوں سے محبت جو ہے نا وہ دائمی ہے۔ اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میں نے اپنی بیٹی کو یہ جو ڈریسز ہیں ان کے شوق میں مبتلا پایا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو این ادر ولاگ۔ اچھا، میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ یہ جو ہے یہ مرحا کے بابا ہیں اور ان کا نا سٹور ہے کپڑوں کا۔ تو جب بھی وہ نئی چیزیں لے کے آتے ہیں نا تو وہ مرحا کو دکھانے کے لیے لے کے آتے ہیں کہ بیٹے آپ کو اس میں سے کوئی پسند ہے تو وہ آپ لے لو۔ اور مرحا کی ایک بہت مزیدار بات ہے، جب یہ چھوٹی تھی نا تو یہ میرے ساتھ شاپنگ مال وغیرہ جایا کرتی تھی، تو یہ کہتی ہوتی تھی کہ ماما یہ تو مجھے چاہیے، یہ آپ مجھے لے دینا، اور یہ والی چیز تو مجھے چاہیے ہی چاہیے۔ یعنی اس کو ہمیشہ سے سب کچھ چاہیے، کیونکہ یہ اکیلی ہے اور لاڈلی ہے اور سب اس کے نخرے اٹھاتے ہیں، تو یہ اس کا نا فائدہ بھی بہت ہی زیادہ اٹھاتی ہے۔ یہ کپڑوں کو دیکھ کے ایسے پاگل ہو گئی، اس کے اتنے زیادہ ماشاءاللہ کپڑے بنتے ہیں، ہم لے کے بھی آتے ہیں، کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ لیکن اس کو یہ تھا کہ اس نے نا بیچ میں سے کچھ کپڑے چوز کر لیے، وہ ساتھ ساتھ لگا کے دیکھ رہی تھی، خوش ہو رہی تھی کہ یہ والے کپڑے، اور اس کے بابا نا اس کو بتا رہے تھے کہ بیٹا یہ والا سوٹ جو ہے وہ تمہیں بڑا ہے، یا اس طرح سے نا اس کو سمجھا رہے تھے کہ یہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، یا یہ آپ کا بڑا ہے، یا یہ کچھ کپڑے ایسے ہیں جو زیادہ کڑھائی والے ہیں اور وہ پہنتی نہیں ہے، اریٹیٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اور مجھے اس بات پہ ہنسی آ رہی تھی کہ عورت ذات کی جو سوٹوں سے محبت ہے، مجھے یوں لگتا تھا کہ ہم بڑے ہوتے ہیں، اسکول کالج جاتے ہیں، تب ہمیں اس وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں کہ جب بھی اسکول جاتے تھے، کوئی فنکشن ہوتا تھا، کالج جاتے تھے، یا ایون جب بھی یونیورسٹی لیول پہ گئے تو ہمیں ہمیشہ ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈریس تو ہم نے تب پہن لیا تھا، اب یہ سوٹیبل نہیں ہے، یہ فلاں شادی پہ پہنا گیا، اب یہ دوبارہ نہیں پہن سکتے۔ لیکن جب میں اس کو دیکھتی ہوں نا تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ عورتوں کا جو اپنے سوٹوں کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ان کے دلوں میں ڈال کے بھیجا ہوا ہے۔ کپڑے ہوں، جوتے ہوں، میک اپ ہو، یہ ایسی محبت ہے جو جیسے جیسے بچیاں بڑی ہوتی جاتی ہیں ویسے ویسے وہ محبت جو ہے نا وہ پروان چڑھتی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی پیارے سوٹ ہیں، اور ان کیس اگر کسی کو یہ ڈریسز چاہیے ہوں اور اگر کسی کو ان کی پرائسز وغیرہ پوچھنی ہو تو آپ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مرحا کے بابا کا کام ہے، تو ہم آپ کو پارسل بھی کر سکتے ہیں ان کیس اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، اور اگر کوئی بندہ یہ سوٹ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتا ہے تو بھی ہم حاضر ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ مرحا جو ہے وہ اپنے کپڑے دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی، اور کبھی کسی سوٹ پہ ہاتھ رکھ رہی تھی، کبھی کسی سوٹ پہ ہاتھ رکھ رہی تھی، لیکن جیسے جیسے انسان کہتا ہے نا کہ خوشی اور غم ساتھ ساتھ ہیں، ابھی ہم خوش تھے اور پھر مجھے ایک خبر ملی، اور پھر اس کے بعد نا دل بہت اداس ہو گیا۔ ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں، ان کی ڈیتھ ہوگی، اور میں گھر جا رہی تھی، لائک مجھے گھر جانا تھا، میں بار بار جا بھی رہی تھی، آ بھی رہی تھی، لیکن نا جیسے انسان کا کسی اداسی کے بغیر بعد دل نہیں نا لگتا، اس طرح دل نہیں لگ رہا تھا، دل بہت اداس تھا۔ اور جب آپ کے کسی قریبی کی، آپ کے کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا تو آپ کا جو مینٹل لیول ہے نا وہ بالکل ہی چینج ہو جاتا ہے۔ میں جب بھی اس طرح کے کسی واقعے سے گزرتی ہوں، موت نو ڈاؤٹ برحق ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، ہماری زندگی جو چل رہی ہے وہ آخرت کی طرف ہی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو محبت ہوتی ہے نا اپنوں کے ساتھ، وہ آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ اس کا دکھ منائیں، آپ کو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ جس دل کو کسی اپنے کی تکلیف نہ محسوس ہو وہ زندہ ہے۔ جو دل زندہ ہوتے ہیں وہ جانے والوں کے لیے روتے بھی ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، اور ان کی تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو بس یہ اس طرح تھا کہ ہماری فیملی میں ایک ڈیتھ ہو گئی تھی، اور میرا دل نہیں لگ رہا تھا، بہت
بہت اداسی ہو رہی تھی۔ اور جب آپ کو یوں لگتا ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر نا آپ نے زندگی کو تصور نہیں کیا ہوتا۔ فار ایگزامپل، ہم جب سے پیدا ہوئے ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے، ہم جب سے پیدا ہوئے ہم نے اپنے تایا چچا، ان کی فیملیز لائک ہم نے دیکھی ہیں، تو ہمیں ہمیشہ ہی یہ ہم امیجن کرتے ہیں کہ ہم جب بھی وہاں پہ جائیں گے وہ ہمیں آگے سے ملیں گے۔ لیکن جب ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو اب ہم زندگی میں نہیں دوبارہ مل پائیں گے، تو دل کی ایک بڑی عجیب سی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ ہم ہر وقت روتے دھوتے بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم نے ایک الگ فیملی بھی چلانی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دل کو بھی سمجھانے سے قاصر ہوتے ہیں کہ دل کا جو درد ہے اس کو کس طرح سے کم کیا جائے۔ بہرحال یہ زندگی کا حصہ ہے جو ہمارے اپنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور کچھ لوگوں کی نا زندگی جو ہوتی ہے وہ بہت مشکل گزری ہوتی ہے، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں نا تو ایک تسلی بھی دل کو آتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے وہ ایک بہت بہتر جگہ ہے، اور وہاں پہ جا کے ہماری ساری پریشانیاں، ساری جو تکلیفیں ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جب کوئی اپنا بہت تکلیف میں زندگی گزار رہا ہو، جو کسی بڑی بیماری سے لڑ رہا ہو، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے تو ہمیں ظاہر ہے دکھ تو بہت ہوتا ہے، ہمارے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک تسلی اس وجہ سے دل کو ہوتی ہے، اس ایمان کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے ایز اے مسلم، کہ وہ ایک بہت بڑی آسانی والی جگہ پہ چلے گئے ہیں، بہت خوشحالی والی جگہ پہ چلے گئے ہیں۔ جو جن لوگوں کے اپنے وفات پا جاتے ہیں نا وہ اس تکلیف کو بخوبی سمجھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جو تکلیف ہوتی ہے یہ کس طرح کی ہوتی ہے، آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ اور جو مین فیملی ہوتی ہے، فار ایگزامپل جن کے گھر میں ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے، وہ آپ ان کو، آپ کے پاس الفاظ تو نہیں ہوتے کہ آپ ان کو کس طرح سے دلاسا دو، لیکن ہمارے اسلام نے اس میں بھی اتنی خوبصورتی بخشی ہے ہمیں، وہ الفاظ بتا دیے ہیں جن سے آپ اپنے اپنوں کی تکلیف کا وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ان کو پرسہ دے سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مال تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف لٹایا گیا، اور جو انسان تکلیف میں تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کے ایک بہت بہتر مقام پہ جگہ دی ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی صبر ادا کرتا ہے، اور ڈیفینیٹلی فیملی کو بھی صبر عطا کرتا ہے۔ میں یہاں پہ اپنے سارے کام نپٹا رہی تھی تاکہ میرے جانے کے بعد کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی، اور کیونکہ ٹیوشن والے بچے آئے ہوتے ہیں اور ان کو چھٹی کروانا بھی پاسبل نہیں ہوتا، کبھی کسی کا کچھ امپورٹنٹ ٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کا کچھ امپورٹنٹ ٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو چیزوں کو جلدی جلدی سے سمیٹ رہی ہوں اور کوشش کر رہی ہوں کہ سب اچھے سے ہو جائے تاکہ میں آرام سے جا سکوں اور کچھ ٹائم اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاروں، تاکہ جو ان کے دل کا زخم ہے اس پہ بھی تھوڑی مرہم رکھی جائے، اور جو میرے دل میں تکلیف ہے اس کا بھی کچھ جو پارٹ ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے۔ یہاں پہ ہم گھر سے نکل چکے ہیں، میرا گھر جو ہے نا وہ میری امی کے گھر کے بہت قریب ہے، اور میں موسٹلی ہم رکشے میں چلے جاتے ہیں آرام سے، اور یہ میں اپنی امی کے گھر آ گئی ہوں۔ اور یہ جی یہ تمہارا یہ بچے بھی آئے ہوئے ہیں ظاہر ہے، اور بچے آپس میں بہت خوش ہیں۔ اچھا یہ بڑی خوبصورت ایج ہے، ان کو نہیں پتا گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کو نہیں پتا کہ کوئی دکھی ہے، کوئی پریشان ہے، یہ ہر چیز سے ماورا اپنی دنیا میں مگن ہے، ان کو اپنی پسند کی چیزیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ایسے ہی خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کی فیملی کو بھی خوش رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ